انکاؤنٹر اسپیشلسٹ راؤ انوار۔ کراچی میں 1992 کے آپریشن میں منظر عام پر آنے اور شہرت پانے والے پولیس آفیسر راؤ انوار احمد خان جعلی پولیس مقابلوں کا ماسٹر سمجھا جاتا ہے۔ راؤ انوار ایک معمولی پولیس اہلکار بھرتی ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے سیاسی پشت پناہی کی وجہ سے ترقی پاتا گیا۔ راؤ انوار سابق صدر آصف علی زرداری کا انتہائی قریبی اور معتمد ساتھی بتایا جاتا ہے۔ گزشتہ ایک دہائی سے پولیس کے اس ڈان اور گینگ ماسٹر نے کراچی میں اپنی ٹارگٹ کلنگ کو انکاؤنٹر یعنی پولیس مقابلے کا نام دیا۔ متعدد بار غیر قانونی کارروائیوں کی وجہ سے معطل ہوتا رہا، مگر 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے برسر اقتدار آنے کے بعد راؤ انوار کو ایس ایس پی ملیر تعینات کیا گیا۔ اس وقت سے آج تک راؤ انوار ایس ایس پی ملیر کے عہدے پر براجمان ہے اور اس 10 سال کے دوران اس کا کہیں تبادلہ نہیں ہوا۔ کئی بار معطل ہونے کے باوجود پھر اسی نگر کی بادشاہی سنبھالی اور آئے روز نوجوانوں کو گھروں سے اغوا کر کے انہیں جعلی پولیس مقابلوں میں شہید کر دیا گیا۔ بیشتر نہتے اور بے قصور نوجوان جن کا کسی قسم کی دہشت گردی یا تخریب کاری سے تعلق نہ تھا، انہیں دہشت گرد گروپوں کے ساتھ جوڑ کر مبینہ مقابلوں میں ٹھکانے لگاتا رہا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ ان مبینہ خطرناک دہشت گردوں سے مبینہ مقابلے کے دوران راؤ انوار یا کسی اور پولیس اہلکار کو معمولی سے خراج بھی نہ آتی تھی، بلکہ قتل ہونے والوں کے ہاتھوں میں اور پیروں میں بیڑیاں لگی ہوتی تھیں۔ یہ عجیب دہشت گرد تھے جن کے پاؤں میں چپل اور لاش کے قریب ناقابل استعمال معمولی اسلحہ پایا جاتا تھا۔ کراچی میں گزشتہ 3 سال کے دوران 124 مقابلے ہوئے، جن میں 318 سے زائد مبینہ دہشت گردوں کو قتل کیا گیا، اور یہ کارنامہ کراچی کے ڈان راؤ انوار احمد خان نے انجام دیا۔ مگر 13 جنوری 2018 کو ایک مبینہ پولیس مقابلے میں وزیرستان کے رہائشی نقیب اللہ محسود کی شہادت نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ وزیرستان کے اس بے قصور، بے ضرر اور نہتے نوجوان کا خون بول اٹھا اور پورے ملک میں راؤ انوار کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر شدید عوامی احتجاج اور جگہ جگہ مظاہروں نے چیف جسٹس کو بھی از خود نوٹس لینے پر مجبور کیا۔ اس نوٹس کے بعد سندھ حکومت نے راؤ انوار کی معطلی کا اعلان کیا اور تحقیقات کی گئی۔ تحقیقات کی ابتدائی رپورٹ میں ہی راؤ انوار کے مقابلے کو جعلی اور نقیب محسود کو بے قصور قرار دیا گیا۔ راؤ انوار نے نقیب محسود کے وطن کارڈ کو جعلی شناختی کارڈ قرار دیا، مگر یہ کارڈ دراصل پاکستان آرمی کی طرف سے وزیرستان کے ہر اس فرد کو جاری کیا جاتا ہے جو ہر طرح کی دہشت گردی سے پاک ہو اور پرامن محب وطن شہری ہو۔ تحقیقاتی کمیٹی کی سفارشات میں راؤ انوار کی معطلی کے ساتھ ہی گرفتاری اور نام ECL میں ڈالنے کی سفارش کی گئی، جس کے بعد راؤ انوار وطن سے فرار ہو کر دبئی جانے کی کوشش میں ناکام ہوا۔ یاد رہے کہ راؤ انوار 2018 میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہے۔ اس سے پہلے اپنی فیملی کو دبئی میں منتقل کر کے ریٹائرمنٹ کے بعد خود بھی وہیں جا بسنے کا متمنی ہے، مگر نقیب محسود اور اس سے پہلے جعلی پولیس مقابلوں میں بے گناہ لوگوں کو شہید کرنے والے اس باوردی دہشت گرد کے خلاف عوامی احتجاج شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس وقت راؤ انوار کو تحقیقات کے بعد ناحق قتل کے جرم میں پھانسی کے مطالبات زور پکڑ رہے ہیں، جس میں #ہینگ راؤ انوار کے عنوان سے سوشل میڈیا پر زبردست کمپین چلائی جا رہی ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ ایسے عناصر ملک و ملت کی بدنامی اور اداروں